مطلب یہ کہ ریاکار مکار تو اپنے آپ کو خام خواہ کامل ظاہر کر کے محروم رہا. اگر تو بلا حجاب اپنے نقائص عیوب روحانیہ کو ظاہر کر دیتا کہ میں روحانی بیمار ہوں، یہ مجھے طلب چاہیے، اور صدق کے دل سے ان کے اللہ کا خواہ بھی ہوتا، تو صدق کے دل سے ان کا اللہ کا خواہ بھی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کسی روحانی طبیب یعنی مرشد کامل کو تیرے علاج کے لیے بھیج دیتا. اگر تو طلب کرتا، اللہ سے دعا کرتا رب کریم، کیا سمجھ لگی، اپنی بے کسی ظاہر کرتا روحانی بیماری، میں طلب روحانی چاہتا ہوں اللہ مولا، تو اللہ ایسا ہے. اللہ وہ تو کیڑے کو خوراک دے دیتا ہے پتھروں کے نیچے بھی، نہیں سمجھے؟ بتایا نہیں آپ کو، ایک کیڑا اس نے اللہ سے شکایت کی، اللہ یہ میرا رزق کا فرشتہ مجھے خوراک نہیں دے رہا. انہوں نے پوچھا بھی کیوں خوراک نہیں دے رہا، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ رب کریم اس کی خوراک شیر کے منہ میں ہے، وہ گوشت کا ٹکڑا، ابھی شیر آ رہا ہے، انہیں درخت کے نیچے سونا ہے، یہ درخت کے تنے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، شیر پہنچنے والا، اس نے سونا، اس نے منہ کھولا، اس نے کھا لینا ہے، تو جلدی گھبرا گئے. انتظام ہم نے کیا ہوا ہے، بس پہنچنے والا ہے، پہلے شکایت کر دی. ہر چیز وقت پہ ہوتی ہے نا، ہر چیز اللہ وقت پہ موت، وقت پہ رزق، سب کے بعد وقت مقرر ہے نا. اللہ نے آسمان 6 دن بنایا تھا کہ کام تدریج سے ہوتا کام، جلدی نہ کیا کرو، اپنی جو قناعت ہے اس کا پہلو نہ چھوڑو. اب کیا کہا اس نے، اگر تو سچ کہہ دیتا اور غلط بیانی کا کھیل نہ کھیلتا تو ہمارے علاج کے لیے ایک طبیب ضرور پیدا کر دیتا اللہ. جیسے سورۃ مائدہ میں ہے کہ جس دن صادقین کو سچوں کا ان کا صدق کام دے گا، یوم ینفع الصادقین صدقہم، ہے نا، جس دن صادقین کو سچوں کو ان کا صدق کام دے گا تو پھر فاسقوں کما امرتا، پھر جس طرح حکم دیا گیا اس پر استقامت اختیار کر. اب دونوں چیزیں اکٹھی آ گئیں. کیا کہہ رہے ہیں، یعنی سچ نفع دے گا سچوں کو، تو پھر سچ کے لیے، سچ پر پہنچنے کے لیے استقامت اختیار کر اللہ، اور جس کا حکم دیا وہ کر. حکم کرانی تو آ گیا نا، جو ہمارے رائے آ گیا وہ کریں، جیسے منع کیے گئے وہ رک جائے، ہم سب انشاءاللہ. اللہ اس پر استقامت اختیار کر، تمام اعضاء سے کوئی حکم خلاف زرزد نہ ہو، تمام اعضاء سے، تمام جسم کے حصوں سے، حتیٰ کہ باطن سے، ظاہر سے، جسمانی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے کوئی عمل ایسا، اعمال سے، حال سے، یہی استقامت ہے کہ کوئی کام خلاف حکم سرزد، یہی استقامت ہے جس کی ہمیں بہت ضرورت ہے، جس کی ہمیں بہت. پر جو انسان ہو کر سننا، پر جو انسان ہو کر اپنے زائد جسمانی کو منیات میں استعمال کرے، بے طرح کرے، وہ بہم کی مثل ہے. یہ ہو انسان، تو غور سنا تھا، ہو انسان مگر اپنے جسمانی اعضاء کو جہاں منع کی وہاں استعمال کرے، جہاں منع کی اسے استعمال کرے، تو وہ کیا ہوا، وہ مثل بہم، یعنی اللہ اکبر. پھر سن اے سن لو کیا ہے، اے خواب میں ناپاک ہونے والے، خواب میں ناپاک ہو جانے والے، غار کے اندر سے ناپاکی میں نہ سویا رہے. اے خواب میں ناپاک ہو جانے والے، خواب میں ناپاک ہو جانے والے، غار کے اندر سے اس ناپاکی میں سویا نہ رہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ نہیں آئی؟ یہ حالت پہ ہے، اسی غفلت میں نہ زندگی گزاریں. تیری جو حالت ہے نا اس کو ظاہر کر دے، اپنی جو ہے نا کمزوریاں روحانی جسمانی، جو چاہتا ہے اس کو ظاہر کر. اللہ دور ہے ہم سے. تو اس کا جواب میں پھر جو حکم ملے نا اس پر کار بند ہو جا.
پہلے تو اپنے نپاکی ظاہر کرنا، اپنا رتبہ بیان کرنا، پھر جو اس کا جواب آئے اللہ کی طرف سے آئے گا نا، جواب آئے گا نا، پھر اس پہ عمل کر۔ مطلب کیا واضح ہے، غلبہ نفس اور اغواء شیطان سے جو روحانی نقائص پیدا ہو جائے نا، یا ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں، ان پر اخفاء کی پٹی نہ باندھ۔ یہ کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں، بہت گل ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ غلبہ نفس سے، اغواء شیطان سے جو روحانی نقائص پیدا ہو جائے یا ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں اب تک، ان پر اخفاء کی پٹی نہ باندھ، پھر وہ بلکہ کسی طبیب روحانی جن میں سے کامل کی طرف رجوع کرو، اور وہ تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن و قلب کا جو طریقہ بتایا نا اس پر عمل بھی کرو۔ تو یاد رکھ کہ تزکیہ نفس کیے بغیر نفسانی خیزت اختلاف رکنے کا نام نہیں لیتا۔ ابھی ختم ہونے والا ہے۔ اگر تو اتنا ہی بگڑ چکا ہے یا مغروری کا شکار ہے، اگر تو اپنا عیب ظاہر نہیں کرنا چاہتا، آخر اپنی خود ساختہ تعریف سے بھی خاموش رہے، نہیں سمجھ، یعنی اپنی تو جو خود تعریف کرتا ہے نا، میں اتنا بڑا پارسا ہوں، میں اتنا، اس سے خاموش ہو جا، اور ریا اور فریب سے اپنے کو ہلاک نہ کر، اور بناوٹی اور ریاکاری سے پر اپنی چپڑی ہوئی مونچھوں پر بھروسہ نہ کر۔ بناوٹی مونچھوں پر بھروسہ، اللہ، کیونکہ بلا شبہ بلی چکنی کو لے گئی جس سے مونچھیں چپڑتا تھا، اور بلی چسرا اٹھا کے لے گئی، اور بچوں نے اس نے پوچھا کہ بلی لے گئی، انہوں نے پوچھا ادھر وہ تھی چربی میری، انہوں نے کہا وہ تو بلی لے گئی۔ اب وہ پچھتا ہے کہ ہو میرا وہ رنگ ہی سارا ختم، جب ہم دنیا سے جائیں ہمارا کیا حال ہو۔ اللہ، مطلب فانی بے بوس سامان پر گھمنڈ نہ کرو، بات ادھر آ گئی، اور عارضی اور ظاہری نمائش پر دعویٰ کمال نہ کرو، بلکہ غیر فانی صفات کمال پیدا کرو، اس کو کرنے کی کوشش کرو۔ اگر مزید وضاحت کی ضرورت ہے نا تو یہ ہے وہ بات مزید تقویت دینے والی۔ اگر تجھے کچھ نقدی مل جائے نا تو اس کی تعریف پر لب کشائی نہ کر، کیونکہ ابھی راستے میں امتحان کی بہت سی کسوٹیاں ہیں جن کے ساتھ انہیں کھرے کھوٹے ہونے کا فیصلہ ہوگا۔ نہیں، مطلب کیا ہوا کہ ریاست و مجادات کی صنع میں کچھ کیفیات محسوس ہونے لگیں، ان کی بنا پر اپنے کمال کا ضم کرتا اور لوگوں کے سامنے اپنی بزرگی کے گیت نہ گاتا، اس گیت نہ گاتا، پھر اللہ کے رازوں کو ضبط کر، وہ کہتے ناز چکروں پہ ہی نہیں سر، سانو جناب کیسے گلا سنا رہے جی، نہیں سمجھ لگی۔ کیا تو نے سنا ہے کہ کم طرف اپنے لباس سے لے کر ہر بات پر عوام سے تعریف وغیرہ خواہ ہوتا ہے؟ اپنی خوبی تو ہے کوئی نہیں، اپنے خوبیاں پیدا کریں انشاءاللہ۔ اللہ ہے لوگوں سے تو ٹک چھپ بیجی اور باب کمال سے نہیں چھپتی نا کوئی بات ہے، نہ اللہ سے، نہ اللہ کے رسول سے، نہ اللہ کے پیاروں سے، نہ ہمارے عذاب ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ ہم جو عمل کرتے ہیں محفوظ نہیں ہو رہے، پھر یہ لکھ نہیں رہے، پھر یہ لکھ رہے ہیں نا ہمارے عذاب گواہی دیں گے۔ زبان اتری بات نہیں آئے گی جھوٹ بولنے سے، جو تو جھوٹ بولتی ہے نا اس جھوٹ بولے گا، اللہ مور لگا دے گا زبان کے اوپر، پھر سارا عذاب بول پڑیں گے، یہ گواہی دیں گے۔ تبھی زبان کو 32 دانتوں کے اندر رکھا ہے، زبان ایک ہے، پہرا 32 دانتوں کا۔ اللہ اللہ، وہ اگر تو تجھے سمجھ نہیں نا تو جو اللہ کے دوست لوگ ہیں نا، اللہ کا پیار ہے، وہ تجھے بتا دیں گے کہ یہ جو کیفیت ہے نا، یہ فجود رحمانیہ ہے یا شعبادات شیطانیہ ہے، یہ تو بھی غلبہ شیطان ہے یا غلبہ رحمان ہے؟ نہیں، جنید بغدادی کا مرید تھا نا ایک، تو وہ بگڑ گیا، وہ تھوڑی میں زیادہ بڑھ گیا نا، ایک بات سنے، پھر بگڑ گیا، پھر کہتا مجھے تو بڑا مقام حاصل ہے، مجھے تو بہشت میں لے جاتے ہیں اونٹ پہ سوار کر کے،
ادھر صاحب کو پتہ چلا، انہیں پیغام بھیجا کہ جناب انہوں کو خبر ہی نہیں جہاں میں جاتا ہوں. اللہ، انہیں دیکھا اس کو شیطان نے ورگلا لیا ہے. میں تو بڑے رنگ کھانے کھاتا ہوں، طرح طرح کے بشتی کھانے کھاتا ہوں میں دنیا میں رہ کر کے. ان کے جب آیا نا وہ اب تو لینے کے لیے تو لا حول پڑھنا، ان کے دل ٹوٹے سے کیا پڑھ لوں گا. تو پڑھا نا، شیطان نے چیخ ماری، ٹوٹ گیا، سب کو ہڈیاں بن گئے، اور فضلہ بن گیا جو کھانے طرح شمار کر رہا تھا. اس نے بتایا دور دیکھ لیا مجھ سے جا کے، وہ تجھے بتائیں گے. یہ تیرے پہ جو سوال چیز ہے نا، یہ اللہ رب کا تیرے فضل ہے یا شیطان قابو میں؟ یہ کیا ہے؟ یہ کفیات جو ہے نا فیوض رحمانیہ ہے یا شعباتات شیطانیہ ہے؟ یہ تجھے وہ بتائے گا تیرا مرشد ہے، جس پہ تیرا اعتماد اور محبت ہے، جس کا تو اقتداء کر رہے. اللہ، جس کے تو نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا ہوا ہے. جب حوالے نہیں کیا تو پھر تو خود ہی بادشاہ ہے، پھر تجھے کسی کی پرواہ ہی نہیں. یہ بزرگوں کی صحبت جو ہے نا، سنو، دنیا اور آخرت کی سعادت کا سرمایہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو اسی محبت پر صادق مند رکھے، ثابت قدم رکھے. اس محبت دنیا اور آخرت کا سرمایہ جان کر حق سبحانہ اس پر ثابت قدم رہنے کی دعا مانگتے رہا کریں. احکام شرعیہ کے بجائے لانے کی توفیق بھی اسی محبت کا نتیجہ ہے. یہ محبت ہوگی تو احکام شرعیہ بجا لانا آسان ہوگا. بتاتے نہیں رہے کہ بیعت کا مقصد کیا ہے؟ عقیدے کی درستگی اور پختگی اور فقہ کام پر عمل کرنا آسان ہو. یہ محبت ہوگی تو فقہ آسان کرنا عمل ہوگا، ورنہ نہ ہوں گے. فقہ کا مال ہے نا، شریعت وہ چاہتی ہے نا یہ عمل کرو، وہ دل کی بات نہیں چاہتی، وہ تو عملی طور مانگتی. نماز سے پڑھو، قرآن تلاوت کرو، ذکر محفل میں بیٹھو، والدین کی خدمت کرو، رزق حلال کماؤ، جھوٹ سچ کی علیحدہ کرو. کیا کہتا ہے شریعت؟ یہ چاہتی ہے نا. اللہ، وہ تب عمل ہوگا جب یہ محبت سرمایہ آپ کے پاس ہوگا. اللہ کے دوستوں کا دل میں محبت سرمایہ ہوگا نہ. سمجھ نہیں آ رہی؟ قرآن جی کہہ رہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اللہ کہہ رہے میرے محبوب کی اتباع کرو، اتباع محبت بری کرو، میں گناہ بخش دوں گا. سمجھے؟ اور محبت بھی کروں گا. محبت شروع ہوئی، محبت بات ختم ہوئی. روکھی نہیں، روکھی اطاعت نہیں کرنی. روکھی تو وہ بڑا بہت سے لوگ کرتے ہیں. ہم تو محبت والی اطاعت کرنی انشاءاللہ، ہے نا. اور یہ سنو ذرا، اور باطنی جمعیت یعنی باطنی ترقی کا حاصل ہونا بھی اسی دوستی کا ثمرہ ہے. ان سے دوستی ہوگی تو باطنی ترقی ہوگی. مشکل لگ رہی کام؟ نہیں کہتے نہیں. یہ بات ذہن کر لیں. سنو آپ کے فائدے کی بات، اگر تمام جہان جتنی ظلمتیں اور قدورتیں باطن میں گرا دیں، لیکن اس محبت کو قائم رکھیں تو کچھ غم نہ کرنا چاہیے بلکہ امیدوار رہنا چاہیے. اللہ کے دوستوں کی محبت قائم رہے، ہے نا. اگر خوش نصیب ہوگا تو قائم رہتی ہے، بندہ بے نصیب سے ٹوٹ جاتی. وہ پھر ان کو دعوتیں اسے انگلی اٹھاتا ہے نا، یہ بے نصیبی کی شروع ہو جاتی. سب سے بڑا زیادہ اللہ کے یہاں ذلیل یہی لوگ ہیں جو اللہ کے دوستوں انگلی اٹھاتے ہیں. اگر تمام پہاڑوں کے برابر انوار و اولال کو باطن میں زیادہ کر دیں لیکن اس محبت سے بال برابر بھی دور کر دیں تو سوائے خرابی کچھ نہ ہو جاننا چاہیے. اس کو استدراج شمار کرنا چاہیے. کون فرما رہے ہیں؟ مولانا امام ربانی فرما رہے ہیں مکتوبات میں اپنے. لہذا شرستہ کو مضبوط پکڑ کر اپنے کام میں متوجہ رہیں اور قیمتی عمر کو بے فائدہ کاموں میں ضائع نہ کریں. قیمتی عمر کو بے فائدہ کاموں میں ضائع، اتنے شعور تو کر لو یار کہ میری زندگی کدھر گزر رہی. اب ربانی تمہارے میں نہیں ہے، اسلام میں ربانی تو ہے ہی نہیں. آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ اپنی عمر کو ضائع نہیں کرنا، ہے نا. ہے نصیحت میری یہی تجھ سے کہ تو ہے طفل، بچہ خانہ رنگی ہے،
دنیا رنگوں رنگی سے بھری پڑی ہے، تو بچونگڑا ہے ابھی، تو بھی بچہ ہے، تجھے خبر نہیں کہ کیسے پٹکا مارتی۔ سلام ہو آپ پر اور ان سب پر جو ہدایت کی راہ پر چلے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق لازم پکڑے، ان سب پر سلام۔